اگر تم نے آج اپنی مسجدوں کو ویران کر دیا تو دوسرے تمہاری مسجدوں کو چھین لیں گے. اپنی مسجدوں کو آباد کرو تاکہ تمہاری مسجدیں محفوظ رہے. اپنے سجدوں سے اپنی مسجدوں کو آباد کر دو. جلسے میں آنے والوں آج حالات تم دیکھ رہے ہو. مجھ سے زیادہ آپ جانتے ہو حالات کتنے خراب ہیں. آج بیٹیوں کے سہاگ اجڑ رہے ہیں, ماں کی گودیں سنی ہو رہی ہیں, جنازہ آج آپ حالات ہیں. بلکہ میں نے تو ایک بات کہی تھی, مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے اس کا حل کیا ہے. میرے بھائی بات میں بڑی پیاری بات کر رہا ہوں. جو کھڑے ہو کر سننا نا اب سننا تو اب نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے حجت قائم کر دی, ہم نے کہنا تھا کہہ دیا. اب تمہارے اوپر ہے, ہمارا کام محبت کا پیغام دینا. آپ نہیں سنتے نہ سنو, لیکن یہ بات سن لو. مجھ سے کئی لوگوں نے کہا پوچھتے ہیں حضرت یہ بتائیے حل کیا. اسی طریقے سے اگر تباہی بڑھتی رہی تو اب آنے والے وقت میں کیا ہوگا. ابھی اب حالات دیکھیں کتنے خراب حالات ہیں. حضرت یہ حالات ابھی کنٹرول میں کیسے آئیں گے. میں نے کہا ابھی حالات کنٹرول میں آ سکتے ہیں. اگر حالات کنٹرول میں لانا چاہتے ہو نا, جلسے میں آنے والوں میرا ایک ہی مشورہ تھا. ہم تمہارے لیے مشورہ یہ ہے کہ تم دنیا کی خرافاتوں کو چھوڑ کے اس وقت اہدنا الصراط المستقیم پر چل لو. سیدھے راستے کو آپ پکڑ لو, اسے نہیں چھوڑیں گے. یہ تمہارا کام ہے اور معلوم ہے. اور بڑے بڑوں کا کام کیا ہے. میں ہاتھ جوڑ کر اپنے بڑوں کی بارگاہوں میں عرض کرتا ہوں, اس لیے کہ ابھی وقت ہے. اگر بڑے بڑوں نے یہ لائے عمل تیار نہیں کیا, اگر بڑے بڑے منظم ہو کر کے کسی مقام پر نہیں پہنچے تو آنے والے دور میں حالات اتنے خراب ہو جائیں گے جو قابو سے باہر ہوں گے. ابھی آج میں عرض کرتا ہوں میرے جتنے بھی مخدومان گرامی ہیں, جتنی بھی ہماری خانقاہیں ہیں, ساری خانقاہوں کے سجادگان نکل آئیں اور اپنے چھوٹے چھوٹے اختلافاتوں کو مسل کر, چھوٹے چھوٹے اختلافاتوں کو ایک طرف رکھ کے ہماری ساری خانقاہوں کے سجادگان نکل کے ایک میٹنگ کریں اور میٹنگ کر کے ایک اعلان کر دیں کہ قوم کے دینی قائد تو ہم ہیں مگر سیاسی قائد فلاں ہے, ساری قوم اسے سپورٹ کرو. بے شک اگر کوئی ایک سیاسی قائد اشارہ ہو جائے اور پوری قوم اگر اس کو اپنا قائد بنا کر کے اس کو سپورٹ کر دے, میں وعدہ کرتا ہوں 5 سال نہیں لگیں گے, حکومت میں تمہاری حصے داری ہو جائے گی. بے شک بالکل حق. میں وعدہ کرتا ہوں حکومت میں تمہاری حصے داری ہو جائے گی. اور اگر ایسا نہ کیا تو وہ دن دور نہیں ہے کہ جو ہماری بڑی بڑی خانقاہیں ہیں وہ خانقاہیں بھی چھینی جائیں, ان کو بھی توڑا جائے. جو بڑے بڑے مزارات ہیں انہیں بھی توڑا جائے. غریب نواز کی بارگاہ سے کون سی بڑی بارگاہ ہے مجھے بتائیے ہندوستان میں. جب اسی پہ نشان لگا دیا گیا تو پھر اور دوسروں کی پھر کیا حیثیت ہے بتائیں آپ. اگر آج بیٹا اپنے باپ کی بات ماننے تیار نہیں, صحیح بتا رہا ہوں میں, شاگرد استاد کی بات ماننے تیار نہیں, لیکن اگر آج کوئی پیر اپنے مرید کے لیے بات کہہ دے تو اپنے پیر کی بات سے پیچھے نہیں ہٹتا. صحیح بتا رہا ہوں میں, پیر کی بات سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو آج اگر میرے یہ بڑے مخدومان گرامی میں دامن بھلا کے عرض کرتا ہوں, اگر ایک ہو کے ایک اشارہ کر دیں. آپ کے تو مولویوں کو سیاست سے کیا مطلب. حضرت ابوبکر سے بڑا مولانا کوئی نہیں ہو سکتا, حضرت عمر سے بڑا مولانا نہیں ہو سکتا. جہاں پر یہ سب سے بڑے مولانا بھی تھے وہیں پہ آدھی دنیا پہ حکومت بھی کرتے تھے. میں آنے والوں اپنے بچوں کو اسلامی کلچر دے دو. میں بہت جلدی اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. جلسے میں آنے والوں سنو, آج کی ہماری بچیوں کا حال یہ ہے, بازاروں میں, میلوں میں, شادیوں میں بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ ہماری بچیاں آج اتنی بے حیا اور بے غیرت ہو چکی ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ سامنے سے دوستیاں ہو رہی ہیں اور دوستیاں عشق میں بدل رہی ہیں, اور وہ عشق کہاں کہاں پہنچ رہا ہے, شادی تک پہنچ رہا. آپ خوب جانتے
رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے؟ ابھی میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر ایک لڑکا ہے مطلب دو لڑکیوں سے شادی کیا ہے، دونوں کلمہ پڑھنے والے ہیں، دونوں کلمہ بڑے فخر سے بتا رہی ہوں، دونوں حجاب اوڑے ہوئے ہیں، دونوں کہہ رہی ہیں کہ نہیں ہاں یہ ہمارا شوہر ہے، ہم نے اس سے شادی کی۔ کاش جلسے میں آنے والا اپنی بیٹی کو حضرت فاطمہ کو تم نے بتایا ہوتا، حضرت فاطمہ کی زندگی پڑھائی ہوتی تو تیری بیٹی کہہ دیتی میں جان تو دے سکتی ہوں مگر ایمان سے سودا نہیں کر سکتی۔ دیکھو بہت محبت سے سننا، میرے پاس وقت کم ہے۔ سلمان بھائی تھوڑا سا آواز اور بڑھائیں، ذرا تھوڑا تیز بڑھائیں آواز، مزہ آ رہا ہے لیکن اور ذرا تھوڑا سا آخر میں کر دیں۔ تمہاری بیٹی کو اگر دین دے دیا تو خدا کی قسم جان تو دے سکتی ہے مگر ایمان کا سودا نہیں کرے گی، نہیں کرے گی۔ کیوں نہیں دیتے یہ دین؟ آج جگہ جگہ مدرسے ہیں، کیا ان مدرسوں میں نہیں بھیج سکتے؟ بھیجو۔ ایک مدرسہ ہے، میں نے یہ مولانا بشیر القادری ہیں ہمارے یہیں آپ کے آس پاس رہتے ہیں، حضور احسن میاں کے ساتھ رہتے ہیں، وہ ایک لڑکیوں کا مدرسہ چلاتے ہیں یہیں آپ کے کرم پور چودھری میں، یہی ہے نا؟ انہوں نے تو یہاں تک آفر دے دیا کہ 15 رمضان سے اور عید کے چاند تک جو اپنی بچی کا داخلہ کرائے گا ان کے مدرسے میں پورے سال کی پڑھائی فری میں کرائی جائے گی۔ بتاؤ اس سے بڑا آفر بتائیں؟ ارے آپ میری طرف دیکھیں، اچھا کمیٹی والوں سے میں بار بار گزارش کر رہا ہوں، اتنی اچھی تقریر چل رہی ہے مگر کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری آواز کے علاوہ کسی کی آواز آئے، بالکل خاموش۔ دیکھو اگر میں نے تقریر بند کر دی نا تو آپ مجمع کو سنبھال نہیں پاؤ گے، میں یہ گارنٹی سے کہہ رہا ہوں، میں بول رہا ہوں یہ مجمع سنبھلا ہوا ہے، جتنا جو جہاں کھڑا کھڑا رہتا ہے، جو ذرہ جس جگہ ہے وہی آپ کا، بس جب تک بٹھانے کا تو ہم نے بٹھا لیا، اب نہیں ہے تو اب آپ خاموشی سے آپ بھی سنو تقریر۔ میں وعدہ کرتا ہوں تقریر جتنی آگے بڑھے گی آپ جھومیں گے، جھومیں گے انشاءاللہ۔ مستانوں کی کمی نہیں ہے، 1-2 ہزار ملتے ہیں مست ماشاءاللہ۔ تو یہ مدرسہ ہے، اپنی بچیوں کا ایڈمیشن کرا دو، پورے سال کی پڑھائی فری میں، کوئی فیس نہیں، اتنا اچھا آفر ہے، سبحان اللہ۔ دین سکھاؤ، اچھا ایک بات بتاؤ، بیٹے کو بھی دین سکھاؤ بیٹی کو بھی، مگر بیٹی کو بیٹے سے پہلے دین سکھاؤ، اس لیے کہ بیٹا دین سیکھے گا تو تیرے گھر کی دہلیز تک دین آ جائے گا، بیٹی دین سیکھے گی تو نسلوں تک دین چلا جائے گا۔ اگر بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بیٹی کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بیوی کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار بہو کہلائے گی، بیٹی دین سیکھے گی تو دیندار ماں کہلائے گی۔ بولو معاشرہ بدلے گا کہ نہیں بدلے گا؟ یار میں تو تعجب کرتا ہوں یہ بیٹیاں ہیں کیسی، ارے کیسا ہے ان کی باڈی میں خون، یہ کہیں بھی سمجھوتا کر کے شادی کے لیے راضی۔ ارے مجھے تو ایک بیٹی کی تاریخ یاد آ رہی ہے، خدا کی قسم کہہ دو سبحان اللہ مچا جاؤ۔ بیٹی ہو تو ایسی، لڑکی ہو تو ایسی، نبی کی کنیز ہو تو ایسی، دیندار ہو تو ایسی، حضرت فاطمہ کی خادمہ ہو تو ایسی۔ آج کیسے ہو جاتا ہے، کہیں بھی منہ مار رہی ہے ہماری بیٹی، کہیں بھی منہ مارنے لگ گئی، کیوں تجھے شرم نہیں آتی؟ شرم جب آئے جب اس نے شرم کو پڑھا ہو، جب ماں بے شرمی کرتی تھی تو بیٹی اس سے بڑی بے شرم، جیسی مائی ویسی جائی، پوتی اس سے سوائی، صحیح بتا رہا ہوں میں؟ ہاں بات سنیں آپ، میں جو بول رہا ہوں نا اپنی تقریر کا سب سے اہم حصہ بول رہا ہوں، میرا بات سب سے اہم، سب سے اہم۔ ایک لڑکی ایک لڑکے کے ساتھ قرار ہوئی شادی کے لیے، محبت، اس زمانے
زمانے کی بات جب گھوڑے اور اونٹ کے سفر، گھوڑی پہ بیٹھ کے دونوں فرار، اور گھوڑی جو تھی وہ لڑکی کے گھر سے ہی لڑکے نے کھولی، دونوں بیٹھ کے فرار۔ راستے میں دریا پڑا، دریا میں جب پار کرنے لگے تو بیچ دریا میں گھوڑی بیٹھ گئی، لڑکے نے اٹھایا نہ اٹھی، لڑکی بولی یہ نہ اٹھے گی تجھے اٹھنا پڑے گا، اب پیدل ہی دریا عبور کرنا پڑے گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ نسل میرے گھر میں کئی نسلوں سے پل رہی ہے، اس کی ماں بھی ایسی تھی آدھے دریا میں بیٹھتی تھی، اور اس کی نانی بھی ایسی تھی آدھے دریا میں بیٹھتی تھی، اس کی نسل میں بیٹھنا ہے۔ لڑکے نے کہا اچھا سچ بات ہے، کہنے لگے سچ؟ تو لڑکے نے کہا ابھی گھر نہیں ہے، تیرا ادھر ہے اور میرا اس پار ہے۔ کہنے لگی عشق، کہنے لگا ٹھوکر کر، کہنے لگی محبت، کہنے لگا ختم کبھی تھی نہیں۔ لڑکی بولی کیا ہو گیا؟ کہنے لگا سب کچھ ہو گیا، ابھی تو کہتا تھا مر جاؤں گا مگر شادی تجھ سے کروں گا، لیکن یہ خمار کہاں چلا گیا؟ عشق کا بھوت کیسے اتر گیا؟ کہا تیری گھوڑی نے میری آنکھ کھول دی۔ کہنے لگا کیسے؟ لڑکی نے کہا کیسے؟ تو کہنے لگا ڈکیت تو بدماش بھی چاہتا ہے کہ میرا بچہ IAS اور IPS بنے۔ مجھے بتاؤ چور بھی نہیں چاہے گا کہ میرا بچہ چور بنے، شرابی نہیں چاہے گا میرا بچہ شرابی بنے، بدماش نہیں چاہے گا میرا بچہ بدماش بنے۔ بولے میری بات غلط تو نہیں ہے؟ نہیں ہے نا؟ جواری نہیں چاہے گا میرا بچہ جواری بنے، وہ چاہے گا میرا بچہ نیک بنے، امام بنے، مولانا بنے، حافظ بنے، قاری بنے۔ کہنے لگا ہاں ہاں میں تو تیرے ساتھ بھاگ کے شادی کر رہا ہوں، جب جانوروں کی نسلی عادت نہیں جاتی تو انسانوں کی کیسے جائے گی؟ تیری بیٹی بھی بھاگ کے شادی کرے گی، تیری پوتی بھی بھاگ کے شادی کرے گی۔ میں نہیں چاہتا کہ میری نسلوں پہ بھی وہ داغ لگے جو داغ میرے دامن پہ لگے۔ آپ کہتے ہو کہ کیا کریں؟ بیٹی ہمارے قبضے میں نہیں، بیٹا میرے قبضے میں نہیں، ارے تو بس اسلام اپنے بیٹے کو پڑھا دے، خدا کی قسم بیٹی بھی قبضے میں رہے گی، بیٹا بھی قبضے میں رہے گا۔ ایک بات اور بتاؤں میں، آپ بڑی پیاری بات، آج فیشن کا دور ہے، جو لڑکی فیشن نہیں دکھا رہی ہے وہ بھی مجبوری میں فیشن، تھوڑی بولی لٹے وہ بھی نکال رہی ہے۔ کیوں نکال رہی ہے؟ کیا کرے، ماحول ایسا ہے۔ تو بات صحیح ہے، مارکیٹ میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے وہی مال آتا ہے۔ اب بریلی میں شو روموں میں جاؤ، گرم کپڑا، گرم جیکٹ، گرم جرسی، گرم سویٹر، گرم ٹوپا۔ میں نے کہا 3 مہینے پہلے تو سب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا تھا، میں نے کہا سب ٹھنڈا ہی ٹھنڈا تھا۔ تو کہنے لگے مولانا جب ڈیمانڈ ٹھنڈے کی تھی تو ٹھنڈا تھا، اب ڈیمانڈ گرم کی ہے تو مال گرم۔ ارے ایسے ہوتا ہے، پھر بتائیے اب جب جاؤ گے دکانوں پہ گرم ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو پتا چلا جیسی ڈیمانڈ ویسا مال۔ اگر نوجوانوں تم یہ ڈیمانڈ کر دو کہ ہمیں نکاح کے لیے، رشتے کے لیے، شادی کے لیے صرف پردے والی لڑکی چلے گی، بغیر پردے والی اگر سونے میں لد کے بھی آئے گی تو ہمیں قبول نہیں۔ ڈیمانڈ کرو، یہیں بٹھا دو، ابھی مل جائے گا۔ اب آپ یہ بچہ کسی کا گم ہو گیا تو کوئی چھوٹا سا بچہ جس کا بھی ہو اسٹیج پہ آ کے لے لے، چھوٹا سا بچہ انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لے لے گا۔ اچھا سارے اعلان سے ابھی کراؤ گے تو تفصیل کب کراؤ لے لے گا جس کا بھی۔ آپ بس یہاں کھڑے رہو، آپ چھوڑ کے ادھر ہٹ جاؤ، بچے پر نظر رکھے رہو بس۔ میں تفصیل بھول دیتا ہوں نا، اصل میں ریڈی بھی نہیں کرتا، میں ہاتھوں ہاتھ سوچتا ہوں اور بولتا ہوں۔ بولیں سبحان اللہ۔ میں کیا کہہ رہا تھا، اچھا بتائیے۔ اگر سارے نوجوان یہ ڈیمانڈ کرتے جنس والی نہیں چلے گی، پرکٹی کبوتری نہیں چلے گی، بے حیا بے پردہ نہیں چلے گی، اگر یہ سارے میلے ٹھیلوں کی ختم ہو کے سب گھروں میں نہ آ جائیں تو میرا نام بدل دینا۔ یہ سارے بازاروں سے اور مزاروں سے آ کے گھر میں نہ آ جائیں، مگر تمہیں بے پردہ چاہیے، تمہیں اسکرٹ والی، تمہیں پینٹ والی، تمہیں بال نکالنے والی، بال کھولنے والی، ظاہر سی بات ہے جیسی ڈیمانڈ ویسا مال۔